بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کو فوراً کیوں ہٹایا گیا؟ عمران خان نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ امریکہ کو اسے فوراً وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانا پڑا، اور امریکہ ایسا نہ کرتا تو اسے کس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے تھے؟ اس سازش کو اب ذرا غور سے سمجھیے کہ پیٹرو ڈالر کیا ہے۔ پیٹرو ڈالر معاہدہ 1974 میں شاہ فیصل اور صدر نکسن کے درمیان ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت عرب کی ذمہ داری ہو گئی کہ اوپیک تمام ممالک کو تیل امریکی ڈالر میں فروخت کرنے پر راضی کرے گا اور دوسری کرنسی یا سونا قبول نہیں کرے گا۔ اس فروخت سے ہونے والی آمدنی امریکی بینکوں میں فیڈرل ریزرو میں جمع کی جائے گی، جس سے US ڈالر کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی ملک کو تیل خریدنے کے لیے US ڈالر خریدنا پڑتا ہے، اور یوں یہ انتظام US ڈالر کو مضبوط رکھتا ہے، اور اس کے بدلے میں سعودی کرنسی کا $1 3.75 ریال مقرر کی گئی تھی۔ سعودی معیشت کی حالت جیسی بھی ہو، امریکی ڈالر اور ریال کی شرح یہی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 50 سال گزرنے کے بعد بھی $1 تقریباً 3.75 ریال کے برابر ہی ہے۔ اس معاہدے کے تحت گارنٹی دی گئی کہ آل سعود اقتدار میں رہے گا، حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ امریکہ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اوپیک ممالک میں سے کوئی بھی اس معاہدے سے کسی صورت بھی باہر نہیں نکلے گا۔ عراق ہو یا لیبیا، دونوں نے بغاوت کی اور دنیا کے سامنے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ آپ کے سامنے میں نے پیٹرو ڈالر کے مکمل نکات سامنے رکھے ہیں۔ اب ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور 1953 پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1953 میں ہندوستان اور سوویت یونین کے درمیان ہندوستانی روپیہ اور روبل تجارت کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت روس سے ہندوستانی خریداری کے لیے روس ہندوستانی روپے میں ادائیگی کرے گا۔ اس سے ہندوستانی روپے کی مانگ میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ہندوستانی کرنسی مضبوط ہوتی رہے گی۔ اس کے وائس ورثہ، ہندوستان سے روسی اشیاء خریدنے کے لیے روسی روبل میں ادائیگی کریں گے۔ اس سے روبل کے مانگ میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس سے روس کی کرنسی بھی مضبوط رہے گی۔ روس اور ہندوستان ایک دوسرے کے ملکوں میں اپنے اپنے بینک بھی کھولیں گے۔ اب آپ اس بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ یہ معاہدہ 1953 میں ہوا تھا اور پیٹرو ڈالر کا معاہدہ 1974 میں ہوا تھا۔ اب ان دونوں معاہدوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں۔ عمران خان پہلے پاکستانی وزیر اعظم تھے جنہوں نے 2019 میں پاکستانی روپے اور چینی یوان میں لین دین کا چین سے معاہدہ کیا۔ اس ایگریمنٹ میں سیمی کنڈکٹر، ٹرانسفارمرز، نشریاتی آلات اور الیکٹرانکس آلات شامل تھے۔ اگرچہ امریکہ اس سے خائف تو تھا، مگر چپ رہا، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں تیل کا لین دین ابھی شامل نہیں تھا۔ اصل گیم شروع ہوتی ہے اب۔ عمران خان نے 2022 میں تیل کے لیے پاکستانی روپے اور روسی روبل کا معاہدہ کرنے کے لیے بالکل قریب تھے۔ یاد رکھیں کہ پیٹرو معاہدہ 1974 کا ہے اور امریکہ کو اپنی دادا گیری کی عادت تھی۔ عمران خان اگر یہ معاہدہ کر لیتا تو امریکہ کو کبھی بھی قبول نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کی دیکھا دیکھی دوسرے ممالک پیٹرو معاہدے سے ہٹ کر عمران خان والے معاہدے کی پیروی کرتے اور US ڈالر کمزور پڑ جاتا، امریکی معیشت گر جاتی اور امریکہ سپر پاور نہیں رہتا۔ اگر عمران خان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اگلا الیکشن کوئی بھی جیتتا، مگر پاکستان امریکی غلامی سے نکل جاتا۔ لہٰذا روسی تیل کا معاہدہ نہ ہوا، اس لیے فوری طور پر عمران خان کو ہٹانا پڑا۔ امریکہ کے پاس اپنی بقا کا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ عمران خان کی زندگی لوگوں کی دعاؤں سے اب تک بچی ہوئی ہے۔
ورنہ اب تک صدام حسین اور قذافی کی کہانی دہرائی جا چکی ہوتی، مگر کوشش اب تک جاری ہے۔ اگر عمران خان اقتدار میں دوبارہ آ جاتا ہے اور یہ معاہدہ کر لیتا ہے تو روپے کی قیمت گرنا بند ہو جائے گی۔ پاکستان IMF کا قرضہ چند سال میں ہی اتار دے گا، ملک کی معیشت مستحکم ہوگی اور غلامی کی توق گلے سے اتار پھینکیں گے۔ ہم سب مل کر حب الوطنی سے سوچیں کہ اگر یہ معاہدہ عمران خان نہ صحیح موجودہ حکومت ہی کر لے تو پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے چلانے والے بڑوں کو عقل دے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔